السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہی ہو جاتی ہے اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہی ہو جاتی ہے۔ سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ عظیم الشان فرض کو یا تو بالکل قضا کر دیا یا چھوڑ دیا۔ جماعت کے بغیر نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر کسی پریشانی کے یا عذر کے جماعت کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذمے قرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے اور تکبیر اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا کرنا، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے اور جو اہم ترین فرائض میں سے ہے، یہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا یا 3 کو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز غیر اللہ کی نظر اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب یہ فرائض کا حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاشت کا تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہی ہو جاتے ہیں، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک جیسے عظیم الشان مہینے کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو پڑھا ہے جو سنا ہے اللہ پاک ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔